اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید پارہ نمبر 4 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 4 میں کل جو ہے نا وہ 13 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ دوسرا اس میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر چیزوں کا حرام ہونا۔ دوسرا رکوع اس میں ہے کہ فرقہ بندی نہ کرنے کا حکم، کہ فرقہ بندی سے بچو۔ تیسرا سپارہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ افضل امت ہے۔ جہاد میں ثابت قدم رہو، اپنا بھید کسی کو نہ دو، اور دنیا کا مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں لالچ نہ رکھو، یہ بے سود چیزیں ہیں۔ چوتھے رکوع میں ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ ذکر ہے۔ پانچویں رکوع میں ہے کہ سود سے بچو۔ چھٹا رکوع میں ہے کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو جاری رکھو۔ ساتواں رکوع ہے کہ ایمان سے کفار کے دل میں ہیبت بیٹھتی ہے، اور اگر کوئی دین سے بے رخی کرے گا تو اس پر وہ دوزخی ہے۔ آٹھواں رکوع ہے کہ حکم خدا بندی کے ثمرات۔ نواں رکوع ہے منکروں کا جہاد سے روکنا اور ان کی غلط سوچ۔ 10واں رکوع ہے زمین و آسمان کا بننا اور منکروں کے شہروں میں لالچ نہ کرنے کا حکم۔ 11واں رکوع آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور اس میں رشتہ داروں کے معاملات کا ذکر ہے، جائیداد میں حصے کا ذکر ہے، اور 13ویں رکوع میں ہے کہ بدکاری پر 4 گواہ لاؤ، اور اسی میں ذکر ہے کہ 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔